الیکشن کمیشن جس کا کانسٹیٹیوشنل صرف ایک کام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں الیکشن کرانے ہیں، اور اب تو صرف مسئلہ 27 کلومیٹر کے اندر ایک بلدیاتی الیکشن کا تھا، آج وہ الیکشن نہیں کرا سکے، جس سے ثابت ہوتا ہے تحریک انصاف کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ نااہل ہے، نالائق ہے، نکمے ہیں اور نکھٹو ہیں، اور یہ ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے تو ایک جنرل الیکشن یہ کیا کرائیں گے۔ اس لیے آج اس فورم سے ہم چاہتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ صاحب اپنے نام کا پاس کریں اور آج استعفیٰ دے دیں۔ اسلام آباد کے اندر ٹوٹل 101 یونین کونسل کے اوپر الیکشن ہونا تھا، یہ تیسری دفعہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور 14ویں جماعت الیکشن کمیشن اس الیکشن سے بھاگ گئی ہے۔ ہمارے دور کے اندر 2021 کے اندر جب یہ الیکشن کا ٹینیور ختم ہوا لوکل گورنمنٹ کا، تو اس کے بعد ہم نے آرڈیننس لے کے آئے اور اس کے اوپر لیجسلیشن لے کے آئے، جس کے اوپر ہم نے کہا کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا، اس کو با اختیار بنایا گیا ایڈمنسٹریٹولی، فائنینشلی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈیول ایشو کیا 50 یونین کونسلز کے اوپر۔ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کا سہارا لیتے ہوئے عدالت میں آ گئی، وہ ریفرینڈم جو آرڈیننس تھا وہ سٹک ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول ایشو کیا 50 یونین کونسلز کے اوپر، اور الیکشن شیڈیول آ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن ہائی کورٹ گئی، اور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے پلی کی کہ اب ہم نے یونین کونسل 101 کرانی ہے، اور الیکشن کمیشن کی پرے کے اوپر کہ یہ آئندہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں 101 یونین کونسل کے اوپر، پر آئندہ یہ نہ الیکشن لا کے اندر چینج کریں گے، نہ کوئی یونین کونسل کی تعداد بڑھائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی پرے کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ولی اللہ نے اپنی ججمنٹ میں ریپروڈیوس کر دیا الیکشن کمیشن کی یہ پرے، تو یہ باؤنڈ ہو گئے۔ اس کے بعد الیکشن کال ہوتا ہے 101 یونین کونسل پہ، شیڈیول آ جاتا ہے، کینڈیڈیٹس اپنی نومینیشن پیپرز فائل کر دیتے ہیں، الیکشن سمبل مل جاتے ہیں، اور صرف پولنگ ڈے رہ جاتا ہے، تمام تیاریاں مکمل ہوتی ہیں۔ یہ 18 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد کی آبادی 20 کروڑ 50 لاکھ ہو گئی ہے، اور اس کی بیس پہ ہم یونین کونسل 125 کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم عدالت آتے ہیں، اس کے اوپر ڈی بی بیٹھتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سنگل بینچ بیٹھتا ہے۔ الیکشن کمیشن یو ٹرن لیتا ہے، جو پہلے کہتا تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن حکومت نے کیا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، بعد میں یو ٹرن لیتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہ پروگیٹو گورنمنٹ کا تھا۔ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں، اور آنریبل جج ارباب طاہر صاحب اس کے اوپر اپنا ایک لینڈ مارک ڈیسیژن دیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کوڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے، اگر کوئی لا ہے، کوئی یونین کونسل کے اندر چینج آئی ہے تو پرسپیکٹیو ہے، یہ اگلے آنے والے الیکشن میں، اور ابھی تک یہ جن لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ابھی تک ایکٹ نہیں بنا، صدر پاکستان نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ الیکشن کو کہہ دیتے ہیں 31 کو ہی ہوگا، اور آج پورے اسلام آباد کے اندر ایک عجیب سا مذاق بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ صاحب نے ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ کا ڈیسیژن اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھا، اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ مسئلہ صرف ایک ہے، مسئلہ یہ ہے یہ جمہوریت کا راگ تو الاپتے ہیں، بٹ جمہور کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ جمہور ان کا سامنے ان کے انتقام لینے بیٹھا ہوا ہے، جو 8.5 مہینے میں یہ پرانا پاکستان لے کے آئے ہیں، اسے پاکستان کی عام جو لوگ ہیں، عام پاکستانی، ان کا زندگی دوبر ہو گئی ہوئی ہے۔ جو 3 وقت کھانا کھاتے تھے وہ 2 وقت پہ آ گئے ہیں، جو 2 وقت پہ کھاتے تھے وہ 1 وقت کے اوپر آ گئے ہیں، اور یہ لوگ الیکشن سے پورے پاکستان میں بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ کراچی کا لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ حیدرآباد کا لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ آج اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ ہو۔ تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آج جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی، ان کو اس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ایکس چیکر کے خرچے پہ چل رہی ہے، لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتے ہیں، ایکس چیکر کا پیسہ اس پہ سرو ہوتا ہے، اور وہ جو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول الیکشن کرانے کا اگر وہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو ان کو اپنی سیٹ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے۔ آج سلطان سکندر راجہ کو ویسے ہائی مورل گراؤنڈ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان سے کہ آج انہیں خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، پر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو پلی لی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، تو رانا ثناء اللہ صاحب اگر کوئی دہشت گرد اسلام آباد پہ حملہ کر دیں تو کیا آپ اسلام آباد کے لوگوں کو یہ عذر پیش کریں گے کہ
کہ دہشت گرد ہمیں پوچھے بغیر اسلام آباد میں آ گئے تھے اور ہماری تیاری نہیں تھی، اس لیے ہم دہشت گردوں کو نہیں روک سکے۔ آپ خدارا آپ حکومت ہیں، آپ جانے آپ حکومت میں آ گئے، ہمیں پتہ ہے آپ چور دروازے سے آئے ہیں، آپ کو لایا گیا ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا ایک تقرری ہونے والی ہے، ہم سب نااہل ہو جائیں گے، اس لیے ہم حکومت میں آ گئے۔ تو خدارا آپ حکومت میں آ گئے ہوئے ہیں، اب آپ کا کام ہے الیکشنز کرانا، ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ڈائریکشن ہے۔ ہمارا جو ایسنس ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، جمہوریت کا، وہ کیا ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مذاق کیا ہے آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ، اور جو پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے کہ الیکشن ڈے آ گیا، ووٹر باہر آ گیا، ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے، الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ بھاگ گئی۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے، جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہو رہا ہے، آج الیکشن کمیشن نے بھی وہ مذاق پاکستانیوں کے ساتھ کر دیا۔ تو ہماری ہائی کورٹ سے یہ استدعا ہے کہ فی الفور سلطان سکندر راجہ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اگر ایک پولیٹیشین آپ کے ڈائریکشن پہ خط نہیں لکھتا تو آپ اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آج سب کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن پہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے الیکشن کمشنر کا، اگر وہ الیکشن نہیں کراتا تو اسے بھی اپنی سیٹ پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آج صبح ایک سابقہ وزیر اسلام آباد سے تقریباً کوئی پچھلے 2 مہینوں کے بعد وہ نکلتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اور وہ ایکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایکٹ بنا، اور یہ ایکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں لے کے آئی، جس طرح علی صاحب نے بات کی کہ یہی لوگ آئے اسی ہائی کورٹ میں، اور ہمارا وہ ایکٹ کیا تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرنا اور میئر اور ڈپٹی میئرز کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر یہی لوگ آئے ہائی کورٹ کے اندر اور انہوں نے اس آنے کی کوشش کی۔ پھر ایک دفعہ الیکشن کے لیے بات ہوتی ہے، دوسری دفعہ ہوتی ہے، اور ہر دفعہ مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، جنہوں نے اسلام آباد کے اندر کچھ کیا نہیں، اور جب پچھلا 2015 میں یہ ایکٹ مسلم لیگ نون لے کے آئی اور اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 2015 کے 50 یونین کونسلوں پہ اوپر، اور ایک امپورٹڈ میئر اسلام آباد کے اوپر مسلط کیا گیا، اور یہی منسٹر صاحب کی ان کے ساتھ لڑائی چلی، اور 4 سال اسلام آباد کچرے کا ڈھیر بن گیا، اور اسلام آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، بلکہ جو ہمارا سی ڈی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھی۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، ہم نے ان کو بلایا، ان میئر صاحب کو، ہم نے ان سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کے کام کریں اور اس اسلام آباد شہر کی بہتری کے لیے کام کریں، لیکن وہ اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکے۔